اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں اب ان لوگوں کی اب یہ تیسری قسم ہے جو ہجرت کر گئے. کیا معنی؟ ایک قسم تو یہ تھی نا جی کہ جن کو اسلام کے لیے دشمنوں نے عذاب میں ڈالا لیکن وہ ثابت کر دیا، وہ نہیں ہلے. جیسے کہ حضرت خبیب تھے، حضرت بلال تھے، حبیب بن زید ابن مسلمۃ الانصاری تھے. اور بعض لوگ دوسری قسم یہ تھی کہ ان کو جب جبر کیا گیا تو انہوں نے زبانی کلامی تو کفر کا اقرار کر لیا لیکن ان کے دل کے اندر ایمان جمع ہوا. جیسے عمار ابن یاسر، تو ان کے لیے بھی اللہ نے فرما دیا کہ اگر ان کا دل صحیح ہے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، دل اس کا مطمئن ہے ایمان پر، تو اس پر کوئی گناہ نہیں. یہ دو قسمیں ہو گئی. اب تیسری قسم ان لوگوں کی ہے کہ جو عذاب سے تنگ آ کر ملک چھوڑ کے ہجرت کرے گے. انہوں نے یہ سوچا کہ اب ہم برداشت بھی نہیں کر سکتے اور کفر بھی نہیں کر سکتے، لہذا اس ملک کو بھی چھوڑ. تو سب سے پہلی ہجرت جو ہے مسلمانوں نے وہ حبشہ کی طرف کی، اور وہ حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور اس کی قیادت کرنے والے کون تھے؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ. اور ان کی اہلیہ بی بی رقیہ حضور کی بیٹی جو ہیں وہ بھی ساتھ تھی. اسی لیے حضرت عثمان کا ایک لقب یہ بھی ہے کہ ذل ہجرتین، جس نے دو ہجرتیں کی. ایک تو دو دفعہ آپ نے حبشے کی ہجرت کی، ایک اگر حبشے کی ایک مانے تو دوسری مدینہ پاک کی ہجرت کی. اس لیے ان کا لقب ہوا ذل ہجرتین. اور یہ بھی ان کا لقب ہے کہ ذل نورین، کہ حضور پاک کی دو بیٹیاں ان کے گھر میں آئیں. ایک بیٹی یعنی بیوی فوت ہو گئی تو حضور نے دوسری بیٹی بھی ان کو دے دی. اور حضور نے فرمایا کہ عثمان میرا اتنا اچھا داماد ہے، اگر اللہ نے مجھے اور بیٹیاں بھی دی ہوتی تو میں عثمان کو دیتا. اس لقب سے ان کو ذی النورین کا خطاب ملا، جو اور کسی صحابی کے نصیب میں نہیں آیا. حضرت علی کے بیوی حضور کی بیٹی ہے لیکن ایک ہے نا، دو تو نہیں ہے. یہ لقب جو ہے یہ بھی حضرت عثمان کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اور اسی طرح جب انہوں نے ہجرت کی، سب سے پہلی ہجرت تو وہ حبشے کی طرف کی، کیونکہ حبشے کا مسلمان بادشاہ جو تھا نا جی، تھا تو وہ نصرانی لیکن تھا بڑے عدل انصاف والا. اس کے بعد پھر واپس آئے، پھر ہجرت کی، پھر انہیں مدینہ پاک کی ہجرت کی. اب ایک مسئلہ یہاں پر یہ بھی یاد رکھ لیں کہ یہ ہجرت ہے دار الکفر سے دار الاسلام کی طرف. یعنی جن لوگوں نے ہجرت کی مکے سے مدینہ کی طرف، تو مکہ اس وقت دار الکفر تھا، کفر کی حکومت تھی. اور مدینہ میں الحمدللہ ثم الحمدللہ اسلام کے اثرات مصعب بن عمیر کے جانے کی وجہ سے شروع ہو گئے تھے. اور وہاں کے لوگ یعنی حضور کی انتظار میں تھے. اور پھر جب حضور تشریف لے گئے پھر تو سارا مدینہ یعنی ٹوٹ پڑا نا جی. اور خزرج کے قبائل سب جھگڑے ختم ہو گئے، سب حضور کی بیعت میں آ گئے. اسی لیے جمہور کا فیصلہ یہ ہے کہ مکہ کی زمین، مکہ کا کعبہ حرم مدینے سے افضل ہے، کیونکہ یہاں 1 کا 1,00,000 ملتا ہے اور وہاں 1 کا 1,000 ملتا ہے. اور پھر یہاں 1 کا 1,00,000 جو ہے وہ پورے حدود حرم میں ملتا ہے، یعنی پورے مکے کے شہر میں. وہاں صرف مسجد نبوی میں ملتا ہے، باہر تو نہیں ملتا. اور پھر مکے کے حرم کے بارے میں نص قطعی ہے کہ اللہ نے اس کو حرم قرار دیا ہے. انا جعلناہ حرما آمنا،
مدینے کے حرم کے بارے میں کوئی نص قطعی نہیں ہے، بلکہ حضور نے فرمایا انی احرم ما بین لابتیہا۔ تو اس لیے جمہور تو یہی کہتے ہیں کہ بھئی مدینہ باغ جو ہے وہ حرم ہے، لیکن حرم احتراماً ہے، حکماً نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں نص قطعی نہیں ہے۔ لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام دار الہجرہ جو تھے، ان کا ان سب ائمہ کے علاوہ اپنا ایک اتحاد تھا، وہ کہتے تھے کہ نہیں، مدینہ افضل ہے مکے سے۔ ایک تو بہرحال لا شک فی ذالک کہ وہ امام دار الہجرت تھے اور عاشق رسول تھے، ان کے دل میں حضور کا اتنا احترام تھا کہ حدود مدینہ میں، یعنی ما بین لابتئی، حالہ شرقیہ حالہ غربیہ، دونوں پہاڑوں کے درمیان کبھی سواری پہ سوار بھی ہوئے کہ یہاں حضور کے قدم آئیں گے تو میں سواری پہ کیسے سوار ہوں۔ اسی طرح ان کے احترام کا یہ عالم تھا کہ اگر کوئی راستے میں چلتے ہوئے مسئلہ پوچھتا تو بتا دیتے تھے، لیکن اگر کوئی کہتا کہ حضرت میں نے حدیث کے بارے میں پوچھنا ہے، فرماتے پھر انتظار کرو، اس وقت میں آنا جب حضرت غسل فرما کے، کپڑے پہن کے، خوشبو لگا کے، سر پہ پگڑی رکھ کے آ کے اپنی مسند پہ بیٹھتے، پھر حدیث رسول بیان کرتے۔ کہتے یہ ادب کے خلاف ہے کہ میں حضور کی حدیث مبارک جو ہے وہ چلتے چلتے بیان کر دوں۔ باقی مسائل تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ تو مسائل ہے نا، لیکن حدیث تو قول رسول کا نام ہے، فعل رسول کا نام ہے۔ تو اس لیے ان کا اجتہاد یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھی ایک تو مدینہ بھی حرم ہے، گو قرآن نہیں اترا، لیکن اللہ کے نبی نے جو کچھ کہا ہے وہ بھی تو اللہ کے حکم سے کہا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر تو نبی اتنا بڑا فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کسی چیز کو حرم قرار دے دیں۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اور تیسری بات یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو مکہ مکرمہ کی بڑی شان ہے، لیکن مکہ بھی تو تلوار سے فتح ہوا ہے نا، ایک دنیا میں مدینہ ہے جو محمد کے پیار سے فتح ہوا۔ فرماتے ہیں کہ وہاں تو تلوار چلانی ہی نہیں پڑی، وہ تو ابھی حضور مدینے نہیں پہنچے، اور مکے و مدینے والے سارے سنیت الوداع کی پہاڑی پہ سارا دن کھڑے رہتے کہ حضور کب آئیں گے۔ کہتے ہیں مکہ فتح ہوا، لیکن مکے میں حضور پاک 10,000 کا لشکر لے کے گئے اور تلوار سے فتح ہوا۔ تو بہرحال یعنی یاد رکھیں کہ ہجرت جو ہے من دار الکفر الی دار الاسلام، لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے، یاد رکھو کہ اگر دار الکفر میں تم حقوق اللہ ادا نہیں کر سکتے ہو تو اب ہجرت فرض ہے، یعنی تم نماز نہیں پڑھ سکتے، جمعہ نہیں پڑھ سکتے، عیدین نہیں پڑھ سکتے، تو ایسے ملک سے نکلنا جو ہے وہ فرض ہے۔ ہاں ایک دار الکفر تو ہے، لیکن وہاں مسلمانوں کو بھی آزادی ہے۔ اب دیکھیں نا پوری دنیا میں یورپ ہے، برطانیہ ہے، امریکہ ہے، انڈیا ہے، وہاں کفر کی حکومتیں ہیں، لیکن مسلمانوں کے لیے الحمدللہ مساجد بھی ہیں، مدارس بھی ہیں، اور اتنے بڑے بڑے ادارے ہیں ہندوستان میں، میں نے خود دیکھے ہیں الحمدللہ، اتنے بڑے ادارے پاکستان میں چند ایک ہیں، یعنی وہاں پر کئی ایسے مدارس ہیں، جیسے کنتھاریہ کا مدرسہ ہے بہروج کے اندر، اسی طریقے سے عقل قوا میں حضرت بستانوی کا مدرسہ، جن میں 10,000 10,000 طالب ہیں۔ ہمارے یہاں تو صرف ایک آدھا مدرسہ ہے، اکوڑا خٹک، اللہ حضرت پر بھی رحمت کرے اور مولانا سمیع اللہ پر بھی رحمتیں فرمائیں، وہ ایک مدرسہ ہے جس میں 8-10 ہزار کی تعداد ہے، باقی مدارس ہیں متفرق ہیں، برانچز ہیں، سب کو اکٹھا کرو تو پھر ہزاروں بن جاتے ہیں۔
تو اللہ کی شان دیکھیں، بنگلہ دیش میں بھی ایسے مدرسے ہیں کہ جن میں 8-8 10-10 ہزار طلبہ ہیں. پٹیا ہے، 8,000 ہے سرہٹ کا. جب حضرت امام سبیعت رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے تھے نا بنگلہ دیش میں، تو جب انہوں نے پٹیا کا اور یہ مدرسے دیکھے، انہوں نے کہا یہ مدرسے تو نہیں ہیں، یہ تو مدینۃ العلم ہے، یہ تو علم کے افشار ہیں، یہ مدرسہ تھوڑا. کیونکہ وہاں پر ایک مسجد میں طلباء بھی جمعہ نہیں پڑھ سکتے، اتنے طلباء ہیں. 2-3 مسجدوں میں جمعہ ہوتا ہے. تو اگر ایسی حال ہے پھر وہاں سے ہجرت فرض نہیں ہے، کیونکہ الحمدللہ تمہاری عیدین بھی ہیں، تمہاری نمازیں بھی ہیں، تمہارے جمعہ بھی ہیں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ تمہارے تمام ماشاءاللہ ہر لحاظ سے تمہارے MNA بھی ہیں، تمہارے MPA بھی ہیں، تمہارے منسٹر بھی ہیں. اس لیے وہاں سے پھر ہجرت فرض نہیں ہوتی. فرض تب ہوگی جب وہاں پر آپ اللہ کے حقوق ادا نہ کر سکیں. جیسے مکے والے نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، حضور باغ دار ارقم میں یا بیت ام ہانی میں چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے. تو اس لیے پھر وہاں سے ہجرت کرنی پڑی. ایک تو یہ ہجرت ہے، اور دوسری ہجرت یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں کہ گناہوں سے نیکی کی طرف ہجرت کرنا. یعنی ایک شہر میں نعوذ باللہ فواحش ہیں، منکرات ہیں، بے حیا، تو اس شہر کو بھی چھوڑ دینا چاہیے. اس میں رہنا بھی شریعت میں جائز نہیں ہے. ایک صحیح روایت میں ہے کہ بنو اسرائیل کے زمانے میں ایک بستی پہ اللہ نے عذاب کا فیصلہ فرمایا. تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان فیہا رجل عابد زاہد دائما فی ذکر اللہ. یا اللہ آپ جانتے ہیں کہ اس میں فلاں شخص ہے جو 24 گھنٹے اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ اس پر بھی عذاب کر دو. اب جبریل آگے بول تو نہیں سکتے، نے کہا کہ یا اللہ آپ تو مالک ہیں، جو چاہیں یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید. لیکن سمجھ نہیں آئی ہمیں. فرمایا کہ وہ عابد تو تھا، زاہد بھی تھا، نمازی بھی تھا، لیکن اس نے کبھی برائیوں کو روکا کیوں نہیں؟ تو اگر آپ برائی کو روک نہیں رہے ہیں اور ایک لحاظ سے پھر راضی ہیں، تو آپ بھی ان میں شمار ہوں گے، چاہے وہ گناہ آپ نہ بھی کرتے ہوں. جب عذاب آئے گا تو سب پہ آ جائے گا. پھر قیامت والے دن اللہ سب کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ دیں گے، لیکن عذاب میں سب رگڑے جائیں گے. اس لیے حکم ہے کہ اگر تم امر بالمعروف نہیں کر سکتے ہو، برائی سے نہیں روک سکتے ہو، تو پھر وہاں تمہارا رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، ورنہ تم بھی ان میں شمار ہو جاؤ. یہ 2 قسم ہو گئی. ایک تیسری قسم ہے کہ گناہوں کو چھوڑنا. یہ بھی تو ایک ہجرت ہے کہ آدمی خود گناہوں میں مبتلا تھا، توبہ کی، گناہوں کو چھوڑ کے نیکی کی طرف چل پڑا، تو یہ بھی ہجرت ہے. اسی لیے یاد رکھیں کہ ہجرت جب تک مکہ فتح نہیں ہوا ہجرت فرض تھی، لیکن جب مکہ فتح ہو گیا، اسلام غالب آ گیا، تو اب حضور نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح. اب فتح کے بعد جو ہے کوئی ہجرت نہیں ہے، یعنی فرض نہیں رہی. یہ نہیں کہ کوئی ہجرت نہ کرے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو لوگ ڈرتے ہیں نا جی کہ اگر ہم نے ہجرت کی پتہ نہیں اگلا ملک کیسے ہوگا، وہاں ہمیں ٹھکانہ ملے گا، روزی کا کیا ہوگا. اگر فرمایا جو اللہ کے لیے خالص ہجرت کرتے ہیں یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، ہم ان کے لیے پھر وہاں آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں.